دجال کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر مختلف طرح کی آراء آتی ہے۔ اس کائنات کے اندر جس قسم کی ٹیکنالوجی کی انتہا ہے وہ اس کا نمائندہ ہوگا۔ اس کے لیے لفظ جسد کا استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر بھی۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے، وہ کہاں سے آئے گا؟ قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا، پھر دجال جو ہے وہ اصفہان سے نکلے گا۔ ہم دجال کے خروج جب کہتے ہیں تو خروج لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اتنے سالوں کے لیے خاص طور پہ خاص اسٹیٹ میں رکھا ہے، ویسے دجال کو بھی رکھا ہوا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بستی کو ہلاک کر دیا، واپس نہیں آئیں گے۔ کب واپس آئیں گے؟ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ بستی میں یہ واپس آئے ہیں 1916 میں۔ تو قرآن اگر حق ہے تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے یاجوج ماجوج کہاں ہیں۔ بڑی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر پورٹلز موجود ہیں دوسری دنیا میں جانے کے لیے، اور ٹائم ٹریول کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جن و انسان تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، ہاں زور سے نکلو گے باہر۔ دوسری دنیاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی مخلوقات موجود ہیں۔ لازوال عشق کے نام سے ایک ایسا شو ہے جس کے اندر ایڈلٹس کو، لڑکے لڑکیوں کو ایک گھر میں رہنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ وہ ڈیٹنگ اور وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے سر رائٹر کا نہیں پتا، اس کے سر ڈائریکٹر کا نہیں پتا، اس کے ٹی وی چینل کا نہیں پتا، اور یوٹیوب پہ وہ ریٹنگ کی جو ہے وہ سوئیاں توڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے، اور ڈراموں کو فنڈ کیا جاتا ہے، اور آئی نو کہاں سے فنڈ کیا جاتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے۔ اگر ایسے ڈرامے نہیں لکھے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ میں۔ اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جہاں میں ایکسائٹیڈ ہوں وہاں نروس بھی ہوں۔ اتنے با علم شخصیت کے پاس میں موجود ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے 15 سال پہلے بھی آج جس معزز شخصیت کے پاس میں موجود ہوں ان کو انٹرویو کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اور یہ مقبول جان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں۔ سوسائٹی کے اندر ان کا ایک بڑا ہی پازیٹیو رول رہا ہمیشہ سے، اور ان کی سینگز، ان کی باتیں، ان کے کالمز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ تربیت کیا ہوتی ہے جو وہ اس سوسائٹی کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ اور اس سارے معاملے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ سول سروس سے لے کے اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں۔ ان کا تجزیہ عالمی امور پہ، پاکستان کی سیاست پہ معاملات جو ہے وہ سارے ہوتے ہیں۔ میں جس خاص مقصد کے لیے حاضر ہوا وہ یہ تھا کہ ہم کچھ اینڈ آف ٹائمز پہ بات کریں، جس میں دجال کی آمد کے بارے میں ہم کچھ جاننا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جاننا چاہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ تھوڑا سا اگر مجھے ٹائم ملا تو اینڈ پہ میں ضرور ایک دو چیزیں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گا جو سوسائٹی میں بڑا بیڈ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں، کہ اس پہ اور یہ مقبول جان صاحب کی کیا رائے ہے۔ سر بہت شکریہ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے مجھے موقع ملا دوبارہ سے۔ سر دجال کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر مختلف طرح کی آراء آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ یہ شخصیت نہیں ہوگی، یہ ایک طرح کا جیسے آپ کہہ لیں کیمرہ ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، آپ کہہ لیجئے کہ ہولوگرام ہے تو وہ ہے۔ تو سر اگر شخصیت ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے، وہ کہاں سے آئے گا، اس کے آنے کا وقت کیا ہوگا۔ اچھا، اس پہ بڑی معذرت کے ساتھ مرچ مسالہ لگا کے بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے، بہت سی، کیونکہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر شاید انفارمیشن اس طریقے سے پہنچائی نہیں جا سکی۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر، جو وقت حضرت عیسیٰ کا اور دجال کا وقت ہے وہ وقت بالکل آخر کا وقت ہے، یعنی جو تمام مارکے ہمارے مسلمانوں کے، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ ہوں گے، وہ بالکل آخر میں ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تکوینی جنگ کا آغاز ہونا ہے۔ ظاہر بات ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کسی معجزاتی طور پر وہاں اتریں گے، اور معجزاتی طور پر آسمان سے اتریں گے، ظاہر بات ہے۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو حدیث ہے وہ حدیث ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی جو بات قسم کھا کے کہیں تو وہ تشبیہ میں نہیں ہوتی، ایگزیکٹلی ویسے ہی ہونی ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جی، تم میں ابن مریم آئیں گے۔ آپ نے باقاعدہ ماں کا نام لیا ہے تاکہ کسی اور کے گھر میں کوئی بندہ پیدا ہو تو وہی دعویٰ نہ کر دے کہ میں جو ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کی ماں ابن مریم نہیں تھی، جی جی اس جی کا نام تھا۔ بالکل صحیح۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے سب کچھ۔
اسی طرح دجال جو ہے وہ بھی اس کائنات کے اندر جس قسم کی ٹیکنالوجی کی انتہا ہے وہ اس کا نمائندہ ہوگا. اس کے لیے لفظ جسد کا استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر بھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے جس واقعے کا جسد وہاں رکھا. تو یہ دو بیسیکلی طاقتوں کا آخری مقابلہ ہے. ایک روحانی طاقت ہے جن کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, اور ایک مادی طاقت جس کا ریپرزینٹیٹیو دجال ہوگا, جس کو اقبال نے کہا نا کہ دنیا کو ہے پھر مارقہ روح بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہماری تمام جتنی بھی لڑائیاں ہیں مکمل ہو چکی ہوں گی, کیونکہ دجال کا نکلنا ہی اس وقت ہے. صحیح. ایک ہے دجالی نظام, دجالی سسٹم, دجالی صورتحال, یہ ہر جگہ ہی ہے. یہ روحانی نظام, روحانی سسٹم وہ بھی موجود ہے. دینی ماحول, ایک ہے دینی شخصیت. تو دینی شخصیت بھی اینڈ آف دا ٹائم پہ نکلنی ہے. صحیح. لیکن ترتیب, صرف ترتیب آپ دیکھ لیں تو تب آپ کو بات آسانی ہو جائے گی. جی. اور آج کے دور میں اگر آج خاص طور پہ غزہ والے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے آنکھیں کھلی روشن ہو جائیں گی آپ کے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیسرا. بیت المقدس یعنی یروشلم کی آبادی, عمران کہتے ہیں اس کا آباد ہونا, اس کا سینٹر سٹیج میں آنا, اس کا مین فوکس ہونا, اس کا اہمیت اختیار کرنا. ٹھیک جی. یا امر اٹھانا, بلڈنگ کھڑی کرنا. اس وقت جب ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا, خراب الیسرب. اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کی اہمیت جو ہے وہ اس وقت دنیا حالت یہی ہے. جی. 8 کے 8 بیٹھے نیتنیاہو کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور ٹرمپ انگلی پکڑ کے پیش کر رہا ہے. میں ٹھیک ہے, ختم ہو گئی ہماری. بالکل ایسے. خراب الیسرب خروج المرحمہ. جب یہ خراب الیسرب ہوگی, جب مدینہ کی ویرانی ہوگی, خرابی ہوگی, تو آپ نے فرمایا کہ پھر بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا. خروج المرحمہ فتح القسطنطنیہ. جب ایسا ہوگا تو پھر قسطنطنیہ استنبول. صحیح. اب آپ کہیں گے استنبول تو پہلے فتح ہو چکا ہو, تو اب کیا ہوگا؟ فتح القسطنطنیہ خروج الدجال. اور جب فتح قسطنطنیہ ہوگی تو پھر دجال کا خروج ہوگا, نکلے گا. بنیادی طور پر یہ سارے معاملات جی 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں, لیکن آخری جنگ کا آغاز جس وقت ہوگا تو مدینہ سے, اب اس کی فل اپ دا گیپ پڑھتے ہیں. جی جی ہوتا ہے نا کہ ہاں جی, بیچ میں جو واقعہ ڈاٹس کہاں سے ملاتے ہیں. جی. تو ڈاٹس باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلا ڈاٹ یہ ہے کہ جب مدینہ ویران ہوگا, رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا, ظاہر بات ہے حالات ہوں, کیونکہ اس سے پہلے یہودی جو ہیں وہ پورا علاقہ قبضہ کر چکے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر کے ایک طرف, عرب کے لیے تباہی, ایک ایسا فتنہ جو کہ بالکل نزدیک پہنچ چکا. عرب, آپ نے قریش, ایک جوتی پڑی ہوگی, ایک عورت کہے گی یہ قریش کی جوتی ہے, قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا. جو یہودیوں کی سلطنت ہے اس کی مدینہ کے اوپر خیبر کے پاس ایک جگہ ہے, آپ نے نام بھی لیا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, وہاں تک ان کی سلطنت آ چکی ہوگی. ظاہر بات ہے 40-50 کلومیٹر ہے, تو وہاں سے مدینہ کتنی دور ہے؟ مکہ تھوڑا سا نیچے, 300-400 کلومیٹر ہے نیچے. تو ایک شخص بھاگ کے مکہ آ جائے گا. وہ جب مکہ آئے گا تو لوگ, چار بات ہے, کوئی نون آدمی ہوگا. جی. آپ اس کو امام مہدی کہہ رہے ہیں, آپ اس کو اپنا کوئی اس وقت کا امام کہہ لیں, امام ہم کا لفظ بھی تمہارا امام ہوگا, تمہارا خلیفہ ہوگا, یہ بھی 3-4 لفظ ہیں. صحیح. مہدی کا لفظ بیسیکلی نام کے نہیں ہے, مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو. اس لیے دجال کہتے ہیں جھوٹے کو. دجال نام نہیں ہے اس کا. اوکے. اس کا نام ہے مسیح الدجال, جھوٹا عیسیٰ. وہ آئے گا تو عیسیٰ کا نام لے کے آئے گا, کہے گا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں. اوکے. وہ یہ نہیں کہے گا میں دجال ہوں. دجال کہتے ہیں دجل, جھوٹ کا سردار, سب سے آخر پیک. اس طرح مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو, وہ شخص جس کو, تو مہدی نام نہیں ہے. صحیح. تو جو بھی شخص ہوگا ہدایت یافتہ ہوگا. بالکل صحیح. اب وہاں پر جس وقت وہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ان کو پکڑ لیں گے کہ آپ ہماری قیادت کریں, بہت برا حال ہو گیا. وہ کہیں گے نہیں, مجھے معاف کریں. اس پہ اوپر ہوگا کہ لوگ زبردستی ان کا گھراؤ کریں گے اور
مقام ابراہیم اور اس کے درمیان ان کے وہاں بیعت ہوگی، مقام ابراہیم اور اس کے جو ہے ملتزم کے درمیان. جب یہ بیعت کی خبر نکلے گی تو شام میں شامل ہیں لبنان، جی، اردن، شام کا علاقہ، اسرائیل پورے کا پورا، یہ شام کا علاقہ، اس کو کہتے ہیں بلاد شام. صحیح. یہ شروع ہوتا ہے فرات کے کنارے، اور تھوڑا سا ترکی کا علاقہ بھی شامل ہوتا ہے، کیلس. رسول اکرم کے نقشے جب بھی کبھی انٹرپریٹ کریں رسول اکرم کے حدیثوں کو تو نقشہ اس وقت زمانے کا ذہن میں رکھنا چاہیے. صحیح. وہاں سے ایک لشکر روانہ ہوگا کہ جاؤ اس کو دیکھو تو مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ لشکر جو ہے مکہ سے تھوڑا سا پہلے ایک مقام ہے بیدا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں پر وہ زمین پھٹے گی اور وہ دھس جائے گا اس لشکر اس کے اندر. اوکے. پوری احادیث کی کتابوں میں یہ واحد علامت ہے سیدنا مہدی کی. باقی ساری کنفیوژن ہے، کوئی کہتے ہیں امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا، کوئی کہتے ہیں امام حسین کی اولاد میں سے ہوگا، کوئی کہتے ہیں جعفر کی اولاد میں سے ہوگا، کوئی کہتے ہیں عباس کی اولاد میں، بہت ساری ہے. کوئی ماں کا نام جو ہوگا، باپ کہتے ہیں ماں ویسا ماں جیسا نام ہوگا، آمنہ جیسا نام ہوگا، عبداللہ جیسا نام ہوگا، کوئی کہتے ہیں نہیں ایسا ہی ہوگا بہت. لیکن یہ علامت ایسی ہے کہ جو جس سے قابل تردید انکار ممکن نہیں ہے. یہ خبر جب پہنچے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خراسان سے ان کی مدد کے لیے جھنڈے جو ہیں کالے جھنڈوں والے نکلیں گے. اور خراسان کا علاقہ ہے پورے کا پورا افغانستان، تھوڑا سا حصہ مشہد کا جو ایران کا، اور کہیں نہ کہیں ماورا النہر کا علاقہ. یہاں سے لوگ حضرت مہدی کی نصرت کو نکلیں گے. صحیح. وہ وہاں پہنچیں گے اور آپ نے فرمایا ایلیا میں گارڈ دے جائیں گے، یعنی وہ جا کے بیت المقدس فتح کر لیں گے. اور غوطہ میں جا کے کیمپ لگائیں گے. غوطہ دمشق کے ساتھ ایک جگہ ہے. جب یہ صورتحال ہوگی تو یورپ سے 80 جھنڈے کی فوج آئے گی، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، 9,60,000 فوج ہوگی. وہ فوج پہلے ترکی فتح کر لے گی، اور ترکی فتح کرتے ہوئے ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی ان کی آماک کا ایک جگہ ہے حلب کے سامنے، بہت بڑا میدان ہے، میں جا کے دیکھا ہوئے. اچھا. وہاں پر 2-3 دن لڑائی چلے گی. لڑائی چلنے کے بعد پھر مسلمان ان کو شکست دیں گے. شکست جب دیں گے تو پھر جب قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا تو پھر خبر آئے گی کہ دجال نکل آئے، خروج ہو گیا. اوکے. پھر دجال جو ہے وہ اصفہان سے نکلے گا. بعض جگہ مشرق سے نکلے گا، بعض جگہ اصفہان سے نکلے گا. اصفہان کے 70,000 یہودی جو آج بھی اصفہان میں یہودی رہتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے. وہ پھر پوری دنیا کے اندر گھوم جائے گا اور پھر لوگوں کو قائل کرے گا. آپ نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، دوسرے میں پانی ہوگا. اس کا پانی اصل میں آگ ہوگی، اس کا آگ اصل میں پانی ہوگا. یعنی اس کا جھوٹ سچ ہے، سچ جھوٹ ہے. سچ. لوگوں اس کے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کی صورت ہے. دیکھیں نا اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک دن کے اندر پوری دنیا گھوم لے گا. اس کی سواری کے بارے میں کہا گیا بہت بڑے بڑے اس کے کان ہوں گے، اس کے گدھے کے بہت بڑے کان ہوں گے، اس کے پیچھے اس پہ دم میں سے آپ کا جہاز کو دیکھیں جی ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ پہلا دن اس کا جو 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ اس کے 1 ماہ کی. اس طرح آپ نے ترتیب سے بتایا. وہ جو دجال ہے وہ پھر مسلمانوں اس پہ ایسا ہوگا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا نہیں کہ جو اس پہ یقین نہ کرے. ظاہر بات ہے جب وہ مسیح آئے گا تو آپ ایک آدمی اس کے سامنے آئے گا تو اس کو وہ قتل کر دے گا، کہتے میں دوبارہ زندہ کر دوں، زندہ کر دے گا، پھر وہ دوبارہ کرنا. یہ بھی ٹیکنالوجی سے ہو رہا ہوگا. آج آپ کر لیتے ہیں نا. جی. فار ایگزامپل آپ نے اس طرح اس کو کاٹا، سارا مٹیریلسٹک ورلڈ ہے دنیا کی. اس کے جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا خشکی خوشحالی ہو جائے گی، جہاں چاہے گا غلہ روک دے گا، جہاں چاہے گا غلہ نہیں روکے. پوری دنیا کے اوپر عورتیں آپ نے فرمایا بہت زیادہ اس کے ہراول دستے میں شامل ہوں گی. اور ظاہر بات وومن ایمنسپیشن اور موومنٹ سارا کچھ سب چلا گا. وہ پھر لیول یہ آ جائے گا کہ مسلمان شکست کھاتے بالکل محدود ہوتے شام کی دمشق کی مسجد کے اندر محصور ہو جائیں گے. باہر دجال کھڑا ہوگا. آخری وقت آ جائے گا. اس وقت پھر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ نازل ہوں گے مسجد سے. صبح کی فجر کی نماز کا وقت ہوگا. اور پھر وہ اس سے لڑائی نہیں کریں، آپ کی سانس سے وہ پگھلنا شروع ہوگا. آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر وہ روحانیت کا اس کا مقابلہ ہے دجال کا.
پھر وہ تمام تر جتنے بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ مکمل طور پہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، پوری جو کائنات جو ہے اس میں صرف ایک ہی مذہب ہوگا جو کہ اسلام کا ہے. کیونکہ بے شک حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہوں، حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہوں، سماکم مسلمین، اللہ کہتا ہے سب مسلمان، ہم نے نام مسلمان رکھا ہے، تم جو مرضی ہوتے جاؤ، عیسائی بنتے جاؤ. تو وہ ہے اصل پوری یہ ترتیب. اس میں تھوڑا سا ایک سوال سر یہ تھا کہ ہم دجال کے خروج جب کہتے ہیں تو خروج لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کیا اس نے پیدا نہیں ہونا، اس کے ماں باپ نہیں ہونے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تمیم داری کی حدیث. ایک شخص تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، تمیم داری جب تھے، تو وہ ان کی کشتی جو ہے وہ پھٹک گئی. تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ بھٹکی رہی. ایک جزیرے پہ وہاں پہنچے تو وہاں کہتے ہیں جساسہ کو، جاسوس ٹائپ آدمی جو ان کو ملا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاتا ہوں جس کے پاس آپ کو. تو وہ ایک غار کے اندر ایک شخص جو زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو سمجھ نہیں آتی، بال اتنے تھے کہ سمجھ نہیں آتی آگے فرنٹ کون سا ہے. یس. تو وہاں انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم وہاں سے آئے ہو. اس نے پیغمبر نے وہاں دعویٰ کر لی ہے. کہاں دعویٰ کر لیا؟ مدینہ ہجرت کر لی ہے. کر لی. پھر وہ پوچھتا ہے کہ بیسان کا باغ کہاں ہے. پھر ذخر کے چشمے کے بارے میں پوچھتا ہے. پھر وہ سی آف گیلیلی یعنی بحر تبریہ کے بارے میں، ساری علامتیں قیامت کی. تو پھر وہ کہتا ہے وقت میرا آئے گا، ابھی میں زنجیروں میں جکڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مادی قوتوں کے ساتھ بھی مکمل طور پہ بھیجے گا، اور وہ یقیناً اس کو ایک خاص سطح پر، کیونکہ جہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اتنے سالوں کے لیے خاص طور پہ خاص اسٹیٹ میں رکھا ہے، ویسے دجال کو بھی رکھا ہوا. یہ وہ معاملات ہیں کہ جب ہم آخری جب مکمل طور پہ اس کائنات کے انجام قریب، حضرت عیسیٰ کے 30 سال ہیں تو دنیا 30 سال رہ جائے گی نا، پھر 30-35 سال رہ جائے گی. تو یہ اس وقت کی کہانیاں ہیں. بالکل صحیح. اس سے پہلے دجال کا سسٹم، دجال کا نظام، یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں. اچھا سر، اس میں میں یاجوج ماجوج پہ آنے سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا بچنا کیسے ہے دجال سے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں 2025 میں جس طریقے سے میڈیا وائبرنٹ ہے، جس طریقے سے سوشل میڈیا، جس طریقے سے ٹیکنالوجی، یہ سارا کچھ ہم آلریڈی ہر چیز کو اپنائے ہوئے ہیں. اب صرف پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا ظاہر ہے، لیکن کیسے گائیڈ کریں گے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اول تو دجال کے بارے میں ایک یہ ہے کہ صرف شہروں میں گھومے گا، گاؤں میں نہیں ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین تمہارا اثاثہ یہ ہوگا کہ تم وہ بکریاں جن کو لے کے آپ پہاڑ پہ چلے جاؤ. واہ واہ. تو ابھی بھی جاتے ہیں لوگ، ابھی بھی مزے سے زندگی گزارتے ہیں، نیچر کے قریب رہتے ہیں. انسان جب تنگ آتا ہے تو کہتا ہے نہیں وہ اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. حسن بے پرواہ کو اقبال ہے نا، اپنی بے حجابی کے لیے ہو اگر شہروں کے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. وہ جو اس کا دامان کوہ میں ایک ننا سا جاؤں پڑا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ شہروں کو اوائڈ کریں، کیونکہ قرآن کے اندر ہمیشہ شہروں کو اللہ نے ترغیبات کا سینٹر بتایا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. تو ہم اس کو بڑی ترقی سمجھتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. تو ایک تو یہ ہے، اول تو دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس دور میں نہ ہی ہوں. پناہ مانگی گئی. آپ نے مطلب اتنا ڈرتے تھے صحابہ کہ کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دجال کا ذکر سن کے باہر نکلتے تھے تو ایسا لگتا ہے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا. بلکہ ابن سیاد والا واقعہ بھی، ایک لڑکا ایسا پیدا ہو گیا تھا جس کے لیے آپ اٹھ کے اس کو دیکھنے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت تک، یعنی حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کے سلام سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ تعالیٰ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ. یہ باقاعدہ نماز کے اندر دعا. اچھا سر، یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک خاص کر ان کی تعداد کے بارے میں، دوسرا یہ وال آف چائنا کو کہا جاتا ہے، یہ وہ وال تھی جس کے پیچھے ان کو بند کیا گیا. کچھ چائنیز کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ چائنیز ہی ہیں وہ. اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے، ایک تو یہ بنی ہوا انسان ہے، اوکے، یہ تو طے ہے. قرآن
یہ واحد نشانی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی. یعنی حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر ہیں اللہ تعالیٰ نے سفر بیان کیے ہیں. ایک پہلا سفر ہے ان کا مشرق کی طرف، مغرب کی طرف ہے، عین حمیہ جس میں دلدلی جھیل ان کو نظر آتی ہے. ایک مشرق کی طرف ہے کہ سورج بالکل ان کے سروں کے اوپر تھا، اور ایک اوپر وہ چلے جاتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں جو قادون لا یفقہون قولا. ایک ایسی قوم ملی جن کی زبان کو نہیں جانتے تھے. لوگوں نے کہا یہاں یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، تم کچھ کر دو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو. یہ قرآن ہے، حدیث تو ہے نہیں. کیا ہم کہیں گے یہ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے کچھ تانبا لا دو، کچھ اپنا لوہے کی شیٹیں لا دو تو میں ایک دیوار بنا دیتا ہوں ان کے درمیان. تو جب دیوار بنا کے پگھلا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اب دیوار نہیں توڑ سکیں گے، جب تک اللہ کا حکم آئے گا تو وہ یہ توڑ دیں گے. اب مشرق تو ادھر ہو گیا، مغرب ادھر ہو گیا، تو شمال تو اوپر ہو گیا نا. اب وہ نارملی جو ذوالقرنین کا جغرافیہ کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیسپین سی کے اوپر یہ جو علاقہ ہے نا، یہ جو آذربائیجان کے اوپر کو جو علاقہ ہے، جو رشیا کا علاقہ، یہ وائکنگز کا علاقہ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کے اندر ایک اور جگہ آیت قرآن ذکر ہے، دوسری ذکر، وہ ہے سورہ انبیاء کے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون. ہم نے ایک بستی کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان کے آنے والوں کا واپس آنا وہاں منع کر دیا. انہم لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں آئیں گے. حتیٰ کب آئیں گے؟ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھولیں گے. وہم من کل حدب ینسلون، وہ تمہارے اوپر بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. یہ قرآن ہے. ذکر ہے یہ یروشلم کی بستی کا. اوکے. 70 عیسوی میں، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ یہودیوں کے اوپر 2 وَكَتَبْنَا بنی اسرائیل، ہم نے کتاب میں لکھ دیا، مرتین 2 دفعہ، علواً کبیرہ، بڑی نافرمانی کرو گے. پہلی نافرمانی انہوں نے کی تھی، اور وہ کی تھی وہاں پر جب بخت نصر جو تھا، بابل دجلہ اور فرات کا جو حاکم تھا جی، اس نے ان کو پھر تباہ کیا، وہ لے گیا اور وہاں رہتے رہے. تو یہ سارے وہاں پر آباد تھے، وہاں پر زندگی گزارتے تھے، بہت مزے سے رہتے بھی تھے. لیکن ان کے اندر ایک خرابی آ گئی تھی، یقتلون انبیاء بغیر حق، اپنے نبیوں کو بغیر وجہ کے یہ شہید کر دیتے تھے. کسی کواری سے ذبح کرتے تھے، کسی مزے کی زمین تھی. ظاہر بات ہے اسرائیل آج چلے جائیں، کوئی ریگستان کا علاقہ ہے، وہ دجلہ فرات اور سبز. تو وہاں پر ان کے ہاں ایک طبقہ، 2 طبقے پیدا ہو کر، خیار اور رہبان، مولوی اور پیر. انہوں نے اپنی چیزیں بنا دی. وہاں پر ان کے ہاں ایک پیغمبر آئے تھے، یسوع، قرآن میں بھی ذکر ہے ان کا. جی. تو انہوں نے کہا ایک دن تمہارا ایسا آئے گا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ گے یروشلم. اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے ہاں ایک مسیح پیدا ہوگا، مسیح، مشاء کہتے ہیں اس کو عبرانی میں، جو دنیا میں عالمی حکومت قائم کرے گا. انہوں نے ان کو آری سے پکڑا، ذبح کر دیا کہ یہ کون آ گیا، ہم تو مزے سے رہ رہے ہیں. تو ایران کے سائرس اعظم نے حملہ کیا، ان کو کہا تم کہاں بیٹھے ہو، ان کو کان سے پکڑا، ان کو واپس سے آ کے آباد کر. اب جب وہاں پر آباد ان کو کیا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا مسیح کے طور پر، اور وہ نشانیاں دی ہیں جو کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیں. سب سے زیادہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پالنے میں اپنی نبوت کی گواہی دی، کسی پیغمبر نے پالنے میں گواہی نہیں دی. قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. ہاتھ آنکھوں پہ پھیرتے تھے، نابینا ٹھیک ہو جاتا تھا. کوڑی کو پرندے بناتے تھے، ان کے چاروں. تو یہ پڑی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو وہی آ گیا ہے، تو ہماری دکانداری. اسی لیے سارے نبی جو ہیں وہ مشرکوں کے خلاف آئے ہیں. حضرت عیسیٰ جو ہے مولویوں اور پیروں کے خلاف آئے ہیں. مولوی پیر بڑے سخت ہو گئے بس. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی غلط ہو گیا. تو انہوں نے پھر ان کو کوشش کی کہ کوئی راستہ نکلے کہ اس کو صلیب پہ چڑھا دیا جائے. تو انہوں نے ان کی جو رومن تھا نا سربراہ وہاں کا علاقے کا، وہ رومن کے انڈر تھے یہ پورا علاقہ جو تھا فلسطین، اس کو کہا کہ یہ اس نے ہماری خراب کر دی ہے زندگی تباہ، اس کو پھانسی کر دیں. اس نے ان کو آفر کی میرے پاس تمہارا ایک قاتل چور ڈاکو پکڑا، میں اس کو چھوڑ دوں گا. پھر اس نے کہا چھوڑ دو اس کو.
مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ وہ مسیحا نہیں ہے کہ جس نے عالمی حکومت قائم کر لی تھی، تو جعلی ہو جائے گا۔ دوسرا ان کو بھی یقین تھا کہ اللہ اپنے رسول جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ذلت آمیز موت نہیں ہونے دیتے، وہ اس سے بچا لیتے ہیں ان کو۔ تو اس وقت پہ حضرت عیسیٰ کو جب انہوں نے پھانسی پہ صلیب پہ چڑھایا، اس وقت سے لے کے کم از کم 600 سال تک یہودی اور عیسائی اس بات پہ یقین رکھتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پھانسی ہو گئے ہیں۔ قرآن نے آگے کھولا نہیں، ہم نے ان کو کیا ہے رفع اللہ شبہ لو، شبہ میں ڈال دیا ہم نے، اور ہم ان کو واپس بھیجیں گے۔ اللہ کے رسول نے بھی آگے کہا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی توہین کی جائے تو اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ سسپینڈ کر دیا آخرت پہ حضرت عیسیٰ کو واپس لانے گے۔ اب اس نے کہا آئے گا، اب وہ آ کے تب انہوں نے کہا تو بھیج دیا واپس۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جو اذا جاء وعد الآخرہ، جب آخری وقت آئے گا، جینا بکم لفیفہ، میں تمہیں اکٹھا کر لوں گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ بستی کو ہلاک کر دیا، واپس نہیں آئیں گے۔ کب واپس آئیں گے؟ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ صحیح۔ بستی میں یہ واپس آئے ہیں 1916 میں۔ تو قرآن اگر حق ہے تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے یاجوج ماجوج کہاں ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ واحد قرآن میں واقعہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا امتحان سے نقل لوانی، اشارہ کیا ہے، ورنہ اللہ ٹائم نہیں بتا۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ تم سے پوچھتے ہیں کب آئے گی گھڑی، قل انما العلم عند اللہ، بتا دو سارا علم اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو ڈراتا ہوں۔ یہاں اللہ نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی گیس نکالا۔ بالکل صحیح۔ اب آتے ہیں اس واقعات کو رسول اللہ کی حدیثوں کے اور تاریخ کے حساب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سوئے ہوئے ہیں، سوتے ہوئے اچانک آپ اٹھے ہیں، آپ کے ماتھے پسینے، آپ نے کہا ویل للہ، عرب کی تباہی۔ پھر کہا ویل للہ۔ تیسری دفعہ جب کہا تو آپ کی زوجہ سیدہ زینب بنت جحش موجود تھیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا یاجوج اور ماجوج نے اس دیوار میں سوراخ کر لیا۔ کہا تھا جب وقت اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ بات ہے، آپ 571 میں پیدا ہوئے نا جی، تو آپ اس میں سے ڈال دیں 60 سال اور 50 سال تو ڈالیں ہی ڈالیں نا آپ، تو آپ اندازہ کریں کہ 600 کچھ اس میں۔ اب 600 کے آپ تاریخ جا کے دیکھیں کیا ہے۔ 600 کی تاریخ یہ کہتے ہیں اس صدی کی جو نون تاریخ ہے کہ کیسپین سی کے اوپر ایک بہت بڑا فلڈ آیا ہے، اور جو فلڈ جو آیا اس فلڈ سے وہ پورے کا پورا کھل گیا اس کا اوپر سے وائکنگ، اور آپ نے فرمایا سوراخ ہو گیا۔ ایک دوسری چیز جو یہ ہے کہ اگر آپ آذربائیجان جائیں تو باکو کے اوپر، میں وہ گیا ہوں اس جگہ پہ، ماؤنٹین جوز ملیں گے آپ کو، کچھ جوز رہتے ہیں، وہ وہاں رہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ارد گرد کے لوگ جو ہونا چاہتے تھے انہوں نے الاؤ نہیں کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے الاؤ کر دیا۔ وہ ہے اشکنازی جوز، ٹائپ کریں تو اشکنازی جوز ہوتے۔ یہ اشکنازی جوز جو تھے یہ خزا قبیلہ تھا جس یہودیت قبول کر لی، لیکن انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ یہودیت قبول کرنے کے بعد یورپ میں آئے ہیں اور 2000 سال تک یہودیوں کے ساتھ مل کے ماریں کھائی ہیں۔ یہ جتنے آئنسٹائن ہے، یہ روتھ شیلڈ ہے، یہ سارے جتنے بھی یہ نیتن یاہو، یہ سارے جو ہیں بنی اسرائیل نہیں ہیں، یہ بیسیکلی وہ جو ہیں جو اشکنازی جو۔ آپ ٹائپ کریں گے آپ کو مل جائے گا، ان کی نسلیں، ان کے شجرے مل جائیں گے سارا کچھ۔ صحیح۔ اب وہ حرام اللہ قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون۔ اب ہوا کیا، اس سارے معاملے کے اندر دو مذہب تھے جو لڑ رہے تھے، ایک عیسائیت اور ایک یہودیت۔ یہودیت جو تھی یہ بنیادی طور پر کہتی تھی کہ ہم جو ہے ریزریکشن ہونی ہے، ہمارا مسایہ آئے گا تو ہم چاہیں گے، لیکن بیچارے خوار تھے، ادھر مار کھا رہے ادھر مار کھا رہے ادھر۔ عیسائیت جو تھی وہ صلیبی جنگیں لڑ رہی تھی 11-12 سال۔ آخر عیسائیت میں ایک لہر اٹھی بہت خوفناک قسم، اور وہ یہ تھی کہ مذہب بیزاری، سیکولرزم اور لبرلزم، ساری فیمنزم، یہ ساری موومنٹ چلی وہاں سے آئی۔ ہاں، اور انہوں نے یہ 1797 میں 1789 میں فرینچ ریولوشن آیا، تو انہوں نے کہا کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں، جب پادری سے بھی آوازار ہو گئے اور ہر چیز کلیسا سے بھی جو ہے وہ ختم کر۔
पोप एक छोटा सा वेटिकन सिटी रह गया। वहाँ से जन्म लिया। हुआ ये कि ये हमेशा मुखालिफ थे। तो 1916 के आसपास इनका आपस में सुलह हुई है, जब बालफोर एग्रीमेंट आया, यहूदियों की सुलह हुई, और इन दोनों से मिल के एक तहजीब निकली है जिसको कहते हैं मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आप किसी से पूछें, किसी ब्रिटिश से, कि तुम ईसाई हो, कहता नहीं मैं ब्रिटिश हूँ। तुम ईसाई हो, कहता नहीं फ्रेंच हूँ, मैं जर्मन हूँ। इन दोनों से एक तहजीब। तो 1920 में पहला एलिया पहुंचा है यरूशलेम। अब 1920 के वाक़यात मैं आपके सामने गिनता हूँ। 1920 में पहला मिस वर्ल्ड का कंपटीशन आया। 1920 में पहली फेमिनिस्ट मूवमेंट, उसके हाथ में सिगरेट पकड़ाया। 1920 में FKK का पहला न्यूड बीच आया। 1920 में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैंकिंग का, तो पेपर करेंसी का, वो बिल्टअप हुआ है। 1920 में ये सारे का सारा जितना सिस्टम है ये बिल्टअप हुआ है। कुरान कहता है वहुम मिन कुल्ले हदबिन यनसलून, तुम पर बुलंदियों से हमलावर होंगे, याजूज और माजूज। बिल्कुल बुलंदी क्या है? सेटेलाइट। आपकी फांसी कहाँ से आती है? सेटेलाइट से, बुलंदी से। आपका बैंकिंग सिस्टम कहाँ से आता है? सेटेलाइट से। आपकी सारी के साथ एयर कंट्रोल कहाँ से होता है? ट्रैफिक कहाँ से? वहीं से। इसका मतलब मोबाइल, इंटरनेट, कि ये पूरे का पूरा वो सिस्टम है। तभी इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि ये जहन्नम की काउंट, हमारा नहीं, जहन्नम की काउंट में से 999 ये होंगे और एक तुम होगे। ओवरऑल काउंट नहीं, हम ओवरऑल काउंट गिनते हैं, ओवरऑल नहीं। वहाँ आग में जो पड़े होंगे ना, ये 999 होंगे और एक हम होंगे। उनकी कसरत तो बहुत ज़्यादा होगी। यही वजह है कि जो आखिरी जंग हज़रत ईसा की होगी जी, वो ये है कि याजूज और माजूज जो है वो कहते हैं दुनिया पे कब्जा कर लिया। तो फिर क्या, अब आसमान वालों को हम कब्जा, तो आसमान पे तीर चले। आसमान में कौन है? फरिश्ते, सेटेलाइट, सॉरी, ओके। ये अभी जो चाइनीज ने जाके मारा, सारा कुछ किया, तो वो फिर वो अल्लाह, फिर वहाँ भी मुअज्जिज़ाती तौर पे हज़रत ईसा को अल्लाह कहेंगे कि इनको फिर वो मर्ज लगेगी, वो जिसके बाद फोड़ा निकलेगा, मर जाएंगे, फिर परिंदे आएंगे, वो खाएंगे, फिर उनको पानी आएगा, बहा ले जाएगा। हज़रत ईसा के बाद मुअज्जिज़ाती और तकवीनी दुनिया शुरू हो जानी है। उससे पहले मादी, यही वजह है कि हज़रत ईसा से पहले लड़ाइयाँ हैं, खौफनाक लड़ाइयाँ हैं। इमाम महदी का भी दौर है, बाकी लोगों का भी दौर है, सारा कुछ वो जो आजकल शुरू हो चुका है, जो नज़र आ रहा है। तो ये है सारी। बिल्कुल सही सर। इसमें छोटा सा एक चीज़ मुझे ये बता दीजिएगा, बरमूदा तकोन, उसका भी किसी चीज़ से ताल्लुक है या सिर्फ वो बिला वजह मिलाया जा रहा होता है? बच्चों हम करते हैं सब कुछ कि बरमूदा में क्या करने जाएंगे याजूज माजूज। देखें, मैं जो 3-4 सवालात है ना जी, जब आपने कहा कि वो अपना उसमें कर ली, अपना क्या नाम है, सुराख कर लिया, तो सवाल पूछा गया कि याजूज माजूज कौन है? तो फरमाया कि ये बनी नौ इंसान में से अल्लाह ने एक ऐसी कौम पैदा की है कि जो 90 तुम होंगे, 10 वो होंगे, 10 तुम होंगे। फरमाया हम इन पर काबू पा लेंगे? उनका नहीं। फरमाया अगर इनको खुला छोड़ दिया तो क्या करेंगे? फरमाया ये माश में फसाद पैदा करेंगे, डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये सूद का निज़ाम, ये बैंकिंग, ये इंटरनेट, ये सारी इंटरेस्ट सिस्टम, सारा पूरे का पूरा कॉर्पोरेट इवन था। तो ये बेसिकली ये पूरे का पूरा याजूज और माजूज। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने याजूज और माजूज को बड़ा क्लियरली कुरान के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने बताया। ना दज्जाल का जिक्र कुरान में है, हज़रत ईसा का इशारतन जिक्र है कि वापस आएंगे, इसलिए नाम इमाम महदी का जिक्र है कुरान के अंदर, कोई जिक्र सिर्फ याजूज और माजूज का जिक्र। अच्छा सर, मुझे 2 चीज़ें और जाननी है आपसे। इस वक्त बड़ी बात की जा रही है कि दुनिया के अंदर पोर्टल्स मौजूद हैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए, और टाइम ट्रैवल के ऊपर भी बड़ी बात हो रही है, क्योंकि आपकी इतनी रिसर्च, इतना इल्म है आपके पास, और ज़ाहिर है कि इस्लामिक हिस्ट्री और सारी चीज़ों के ऊपर। इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेराज की रात टाइम ट्रैवल किया था। आप इस बारे में जो आपका इल्म है वो क्या कहता है? पहली बात यह है कि आइंस्टाइन जो है ना जी, उसने आके पूरी दुनिया जो है तब्दील कर दी है साइंस की, और उसने हकीकतों को बहुत वाज़ेह किया है चीज़ों को। उससे पहले कि साइंस की दुनिया बड़ी छोटी महदूद थी। साइंस का मामला पता है क्या है सर? कि साइंस 200 साल तक एक चीज़ को सच कह के पढ़ाती है, और 200 साल बाद कहती है हम तो झूठ बोल रहे थे। मतलब साइंस ने 200 साल तक पढ़ाया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक ईथर, एक सब्सटेंस है,
اس سے انہوں نے لائٹ کی اسپیڈ ثابت کی, ہیٹ کی انٹینسٹی ثابت کی, سب کیا. اچانک آئنسٹائن کہتا ہے کہ ایتھر تو ایگزسٹ نہیں کرتا. تو وہ کہتا ہے تم سچ کے نام پہ کیوں پڑھا, اسی لیے اب ریلیٹیو ٹروتھ آ گیا, پڑھنا سائنٹیفک ٹروتھ ہوتا تھا اس کو. تو اس کی جو تھیوری ہے, اس تھیوری کی دو بہت اہم ترین چیزیں تھیں جس کے اوپر سے آج اگر سر سید زندہ ہوتا تو فرشتوں کو بھی مان لیتا, معراج کو بھی مان لیتا. اس وقت نہیں مانتا کیونکہ سائنس ایک تھی کہ جو اگر 1,24,000 میل پر سیکنڈ کے رفتار سے کسی باڈی کو ٹریول کرایا جائے تو وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہو جاتی ہے, تو اس پہ ٹائم اینڈ اسپیس کا اثر نہیں ہوتا. ایک تو یہ چیز تھی بڑی امپورٹنٹ. دوسری چیز جو تھی اس کی یہ تھی کوانٹم تھیوری. کوانٹم تھیوری جو ہے وہ اتنی کمال ہے کہ اس نے ایک قرآن کی آیت ہے یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاؤ. تو اللہ نے یہ نہیں بتایا غیب اللہ ہے, غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, غیب کیا ہے, غیب فرشتے ہیں نا, اللہ نے پورا غیب کر دیا. تو کوانٹم تھیوری کہتے ہیں جو میز آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ میز جو ہے یہ ایٹم سے بنی ہے. بالکل صحیح. اور اس ایٹم کا آگے جو ہے دو حصے ہیں, وہ ہیں الیکٹران اور پروٹون. اچھا یہ دونوں جو ہیں یہ انسان کی پوری تگ و دو کے باوجود اس کو انسان نہیں دیکھ سکتا, یا اس کی موومنٹ سے اندازہ کرتا ہے یا اس کی ہیٹ سے اندازہ کرتا ہے کوئی چیز ہے. اس کا یہ پوری کی پوری میز غائب ہے. بالکل صحیح. آپ اس کے سبسٹنس کو تو آپ نہیں دیکھ سکتے, تو اس پوری کائنات غائب ہے. اسی طرح جو جینیوم کا پروجیکٹ ہے یہ وہ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یقیناً پورٹلز ہوں گے یقیناً, لیکن قرآن بڑا واضح ہے. قرآن کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ اے جن و انسان تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ, تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان, ہاں زور سے نکلو گے باہر. نکل سکتے ہیں, جاتے ہیں سب کچھ زور سے, لیکن مسئلہ سر پتہ کیا ہے کہ انسان جتنا بھی آگے جاتا ہے, کہا پورٹل میں ٹریول کرتا ہے, کہا ٹائم میں ٹریول کرتا ہے کسی جگہ, اس کو اپنی مزید بے بسی کا احساس ہوتا ہے, مزید کم مائگی کا احساس ہوتا ہے. جب تک بریف ہسٹری آف ٹائم نہیں لکھی گئی تھی اس کی اسٹیفن ہاکنس کی, تو انسان کہتا تھا یہ بس 7 سیارے مریخ ہے فلانا, اس سے کہتے بلیک ہول اور اس کائنات. وہ کہتا ہے کہ 3% دنیا جو ہے وہ روشنی میں ہے, باقی تو 97 اندھیرے میں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر ہے کیا اور کیا چیز. تو پھر بگ بینگ. تو اصل مقصد یہ ہے کہ انسان بڑی عجیب و غریب دعوے بڑے زبردست ہیں. اوقات اس کی یہ ہے کہ جتنی تیزی سے شاندار طریقے سے کتا سونگھ سکتا ہے انسان نہیں سونگھ سکتا. واہ. جتنی بہترین طریقے سے مکھی دیکھ سکتے ہیں انسان نہیں دیکھ سکتا. اب دعوے اتنے ہیں اس کی کہ جناب پتہ نہیں کیا اتنی ہے اور اتنا جتنی الارم سسٹم جانوروں کے اندر ہے زلزلے میں آنے کے, یہ لیبارٹریاں کام کر کے نہیں کر سکا. لیکن کیسے نہیں کائنات کی ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے کیا ہے اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سیر کر نہ سکا. اقبال میرا جو شوق ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو دوسری دنیاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی مخلوقات موجود ہیں, اس حوالے سے دیکھیں یقیناً ہوں گے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کو جاننے کا مکفل. ایک بات یہ ہے کہ جاننا چاہیے. ہم نے جو ذکر کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے نا وہ یہ کی ہوئی ہے کہ ایک تسبیح اٹھائی اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحیم ہو یا کریم ہو کرنا چاہیے. بہت اچھی بات, اللہ کا نام ذکر. لیکن قرآن میں جو ذکر کی ڈیفینیشن, ایک تو ذکر خود قرآن, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں. لیکن قرآن ذکر کی ریفرنس بڑی کمال کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, میرے بندے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے, پہلو کے بل لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے میرا ذکر کرتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ ہم نے اس دنیا میں تخلیق کیا اس میں غور و غوص کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ غور و غوص کر کے واپس آتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ تو نے کوئی چیز غلط تو پیدا ہی نہیں کی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. سبحانک وقنا عذاب النار عذاب. یہ اب جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا جو لوگ ماسٹر کرتے ہیں
وہ ایک مضمون پڑھتے ہیں ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈالوجی. میں نے کوئی 8 سال یہ مضمون پڑھا ہے. اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کہتے ہیں مفروضہ. مفروضہ, لیکن اکیلا نہیں, این assumption بیسڈ آن ریزننگ. اوکے. ایسا مفروضہ جس کے پیچھے دلیل ہو. دلیل بھی ہے. یہ نہیں آپ یہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں باہر سورج نکلا ہوا, نہیں, بالکل صحیح ہے. آپ اس کی روشنی دیکھ کے کہیں گے یار باہر سورج نکلا ہے. پھر مفروضہ کہیں گے کہ آج سورج جو ہے زیادہ گرم ہے نہیں ہے, پھر باہر جا کے دیکھیں گے یا چاند آج روشنی زیادہ ہے یا وہ سارا. لیکن assumption based on the reasoning. اسی لیے ہائپوتھیسس جو ہے وہ, تو پہلے آپ ہائپوتھیسس کرتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ہائپوتھیسس ہے. اللہ کہتے ہیں ہائپوتھیسس ٹھیک کر لو. ہائپوتھیسس یہ کر دو کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے, پھر اس کی تحقیق شروع کرو تو سب کلیئر ہو جائے. اگلا وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ڈیٹا کلیکشن ہے. اب وہ کیا ڈیٹا کلیکشن کا, یہ تفکرون فی خلق السماوات, غور و غوص کرتے ہیں, اور جب غور و غوص کر کے واپس آتے ہیں کہتے ہیں کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ تو نے کوئی چیز غلط تو پیدا کی, اور سارا اس کے اندر جو ہے وہ مل جاتا ہے. سر میں تھوڑا سا اس پہ کرنٹ اس پہ آتا ہوں. بہت شکریہ اس حوالے سے تو کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس موضوع کے اوپر اتنی سیر حاصل گفتگو اور ساری آپ نے جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ اور ساری ریفرنس بیسڈ گفتگو کی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سر میں تھوڑا کرنٹ افیئرس پہ آنا چاہتا ہوں, بس 4-5 سوالات ہیں. میں اس پہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک اس وقت لازوال عشق کے نام سے ایک ٹی وی شو آپ کی شاید نظر سے گزرا ہو یا آپ نے سنا ہو اس کے بارے میں. اچھا, وہ ایک ایسا شو ہے جس کے اندر ینگ ان کو ایڈلٹس کو, لڑکے لڑکیوں کو ایک گھر میں رہنا پڑتا ہے اور وہاں پہ وہ ڈیٹنگ اور وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اس کے سر رائٹر کا نہیں پتا, اس کے سر ڈائریکٹر کا نہیں پتا, اس کے ٹی وی چینل کا نہیں پتا, اور یوٹیوب پہ وہ ریٹنگ کی جو ہے وہ سوئیاں توڑتا چلا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, یہ کہاں سے چیزیں لے رہے ہیں, اور ان کے اوپر مذہبی طبقہ اس پہ تنقید بھی کر رہا ہے, اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے, لیکن وہ اپنی اس کی دوسری ایپیسوڈ اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. لیکن میں نے کوئی 17 سال ڈرامہ لکھا پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. 1990 میں پہلا پلے آیا تھا میرا, اور 2017 میں نے تقریباً 2007 میں میں نے آخری پلے, 17 سال ہو جائے. اور میں نے چھوڑا بھی اسی وجہ سے تھا کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اب کم از کم میرے لیے مشکل نہیں ہو گیا تھا ڈرامہ لکھ رہا, اور ان کی ڈیمانڈز اور طرح کی تھیں, چیزیں اور طرح کی تھیں, کہانی ختم ہو گئی تھی. لیکن ایک بات کہوں آپ کو, ہم اس کا کاؤنٹر کرنے کا کی جو ہے نا, ہم اس کی محنت بھی نہیں کرتے. 25 سال لگائے انہوں نے, یہ سارے اس طرح کے بھتیجے کا خالہ کے ساتھ عشق ہو رہا ہے تو انفائڈیلٹی ہو رہی, ایک ارطغرل لایا تھا, اڑا کے پرے مارا تھا ایسے, اور اس نے بتا دیا تھا کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بیسیکلی جو میڈیا ہے ہمارا, یہ بیسیکلی وہ ہے جو کہ کھجلی ہوتی ہے نا کسی بندے کو, تو اس کو سب سے زیادہ مزہ جو ہے وہ کھجانے میں آتا ہے. وہ کہتا ہے آپ پیچھے 2 بندے اور نظر کھرک. تو جو صحت مند ہوتا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کھجلی کرنے کا مزہ کیا ہوتا ہے. یہ کھجلی کا مزہ ہے. ہم لوگوں سے کہتے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ امجد صاحب تھے, ہم فاطمہ سریا بجیا تھی, حسینہ معین تھیں, باقی لوگ. تو میں نے کہا تھا کہ آپ ٹرینڈ سیٹر ہو, یہ مت کہو کہ آپ معاشرے کو ریپرزینٹ کرتے ہو, بالکل غلط ہے. آپ معاشرہ کریٹ کر رہے ہوتے ہو. میں نے کہا دیکھیں میرے بچپن میں مہندی نام کی کوئی تقریب نہیں تھی, آج آپ نے اس پاکستان کو پھنسا دیا ہے. اگر 5 لاکھ روپے شادی میں خرچ ہوتا ہے تو 8 لاکھ روپے مہندی میں خرچ ہوتا ہے. آپ نے تباہ برباد کر دی. آج آپ اپنی شاپنگ لسٹ اٹھائیں جو کہ 25 سال پرانی اٹھائیں, 30 سال پرانی اٹھائیں, تو آپ کم از کم 50% چیزیں خریدتے ہی نہیں تھے. آپ یہ ٹیشو پیپر نہیں خریدتے تھے, آپ جناب یہ کوک کی بوتلیں نہیں خریدتے تھے رات شام کو جب کھانے کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ یہ شیمپو نہیں خریدتے تھے, میٹھے کی بہت ساری چیزیں, ہر چیز بہت ساری بے شمار چیزیں. تو یہ خاص طور پہ بیچنے کا ڈھنگ ہے. اسی کے اندر پھر اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ بینکاک ہو, کراچی ہو, انگلینڈ ہو, لندن ہو, جب تک سب لوگ ایک طرح کا پزا نہیں کھائیں گے, ایک طرح کی جینس نہیں پہنیں گے, ایک طرح کی YSL کی لپسٹک نہیں استعمال کریں گے, ایک طرح کی شرٹ نہیں ہوگی, ان کا مال نہیں بکتا. 30 روپے کا بند کباب ہوتا تھا, 250 روپے کا برگر کھا رہے ہیں آپ.
40 रुपए का कतलम्मा होता था, 1400 रुपए का पिज़्ज़ा खा रहे हैं आप। ये बड़े जालिम लोग हैं। इनकी घटियापन की सूरत हाल ये है, मैं एक शहर बैंकॉक जहाँ तकरीबन 6 लाख तवाइफें हैं, रजिस्टर्ड तवाइफें जी। वो एक तवाइफ जो है वो $10 रात को लेती है। फॉर एग्जांपल सुबह उस $10 से जाके मैकडॉनल्ड का बर्गर खाएगी, उसकी कोक पिएगी, उसके बाद जाके बाज़ार से मडोरा की वो मेकअप चीज़ ले लेगी, कपड़े, शाम को कुछ और रात को सिर्फ थकन लेके घर वापस ले जाएगी, वापस सारा लूट लिया होता है। ये मीडिया भोंपू है इस चीज़ का, और मीडिया ने किया ये है कि बदतरीन हरकत ये की है कि इस औरत को बीच में लाके खड़ा कर दिया हुआ है। पाँव के नाखून से लेके सर के बालों तक औरत का कोई मकाम नहीं, मुझे शर्म आती है कहते हुए, इसको बाज़ार में लाके ना बेचा जाता। बिलियंस ऑफ डॉलर की तो शैम्पू की इंडस्ट्री है, बाल कर्ल करने वाले और हैं। ये हिजाब क्यों बुरा लगता है कि हिजाब बेसिकली उस $190 बिलियन की इंडस्ट्री के पेड़ पर लात मारते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैंने तमाशा नहीं बनना। 15 साल को कहा जाता है कि तुम साइज 0 पे खूबसूरत लगोगी, 15 साल कहा जाता है नहीं तुम प्लम्पश खूबसूरत लगोगी, 15 साल कहा जाता है तुम टैन अच्छी लगती हो, फिर कहा जाता है तुम ब्लू आइज अच्छी। सारा दुनिया का चक्कर है। उसके अंदर जब अगर ऐसे ड्रामे नहीं लिखे जाएंगे और ड्रामों को फंड किया जाता है, और आई नो कहाँ से फंड किया जाता है, किस तरह किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि इस तरह के अखलाक, मतलब ये जो हैरासमेंट है जी, अगर औरत घर में होती और वो सारे काम कर रही होती घर, तो दफ्तर की हैरासमेंट तो खत्म हो जाती, 0। ऐसे ही है, सारे कानून भी नहीं होते, बाकी चीज़ें। उसको लाया है और कॉर्पोरेट कल्चर ने ख़ास तौर पे लाया है उसको, औरत को बाज़ार में लाया सिर्फ इसलिए कि उसको उन्होंने उस सिस्टम को बिल्टअप करना था जो कि वो बना रहे थे। 12 कम से कम अदारे कायम करने पड़ते हैं औरत घर से बाहर निकलती है तो। आपको डे केयर सेंटर बनाने पड़ते हैं, आपको जो फास्ट फूड की चेन्स बनानी पड़ती हैं, आपको धोबी का अदारा बनाना पड़ता है। यानी आप उसको ये एजुकेट नहीं करते कि एक घर की CEO बन रही है, उसको तुम मास्टर्स की तालीम दे दो उसके अंदर, उसी इल्म के अंदर, लेकिन नहीं ये चीज़ है। वैसे आप इस पे तो अग्री करते हैं कि औरत अगर काम करना चाह रही है तो कर ले, लेकिन अपने हदूद के अंदर। देखिए पहली बात तो ये है कि इस पे भी इख्तलाफ पाया जाता है। मैं बिल्कुल करना चाहिए। मैं क्यों करूँगा? अगर मैं 10 साल से घर में बैठ के YouTube चलाता हूँ, सब कुछ, मेरी दफ्तर जाने की थकन, मेरी दफ्तर जाने की गिलाजत, मेरी रोज़ जनाब चीफ मिनिस्टर का फलाना ये ख़त्म हो गया। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि औरत एक आदमी को बॉस कहती है घर के अंदर, जबकि मर्द बाहर में कम से कम 10 लोगों को बॉस बनाया होता है, और सारे वही हद तक। देखिए आपको मैं एक बात बताऊँ, इंसानी सोसाइटी में है जो 5000 साल की तारीख है, इसके अंदर सबसे बड़ा अदारा जो इंसान ने अभी तक बनाया है वो ख़ानदान है। इससे बड़ा अदारा कोई नहीं है, इससे बड़ा हेल्पफुल अदारा कोई नहीं है। आप बेरोज़गार हैं, आपका ख़ानदान मदद करेगा। आप इन कन्फ्रंटेशन में जाएँ, ख़ानदान आपकी मदद करेगा। आपको कोई और मसला हो गया किसी किस्म का, ख़ानदान कोई रियासत कोई नहीं मदद। दुनिया पूरी में ख़ानदान इस प्राइमरी तादाद। इस ख़ानदान में इस्लाम कहता है जो टॉप है वो है CEO है, वो मर्द, और COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो औरत है। अब इस अदारे के अंदर 4 या 5 लोग उस, और इसलिए रसूल अकरम की जो हदीस है ना, कुल्लुकुम रायुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, उसमें आपने कहा कि मर्द जो है वो अदारे का निगरान है, इकोनॉमिक, और से औलाद के बारे में औरत से पूछा जाएगा, मरात औलाद उसके। अब आप आते हैं, बहुत अहम बात। अब आते हैं इस अदारे की CEO के लिए एजुकेशन क्या चाहिए। नंबर 1 मैरिज गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, MA होता है पूरा उसके अंदर। वो आ रही है, उसको इसकी एजुकेशन चाहिए। शादी उसकी हो गई है, पोस्ट नेटल, प्री नेटल, एंटीनेटल केयर PhD होती है उसके अंदर बच्चे के। यानी लेवल ये है कि 9 महीने के बारे में अब तो ये हो गया हुआ है
کہ مدر ٹنگ جو ہے ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کی پیٹ میں سیکھ کے آتا ہے، ہم سے ریپیٹ کرتے ہیں. اگر آپ گالیاں دیتے رہیں گے اس کے سامنے بچے کا مزاج اور طرح ہوگا. اگر اچھی طرح بولتے رہیں گے، پوری کی پوری ایک سائنس بن چکی ہوئی ہے پوسٹ نیٹنگ، جبکہ وہ بچے کو پیٹ میں اٹھا کے تو وہ گئی ہوئی ہے دفتر میں اور باس کی جھڑکیاں بھی اور پریشانی بھی اٹھا رہی ہے اور سب کچھ کر رہے. اس کو یہ ایجوکیشن چاہیے، آپ نہیں دیتے اس کو. آگے آ جائیں، بچہ پیدا ہو گیا ہے، بچے کی کوگنیٹو نیڈس ہیں، بچے کی سوشل نیڈس ہیں، بچے کی سوسائٹل نیڈس ہیں، بچے کی آئی کیو نیڈس ہیں. یہ ساری تعلیم اس کو چاہیے، اس عورت کو اس ادارے کا سربراہ بننے کے، سی او بننے کے لیے. حالت یہ ہوتی ہے کہ اس نے ایم اے کیا ہوتا ہے، اس نے ڈاکٹر بنی ہوتی ہے، بچہ کو آٹزم ہو جاتا ہے، بچے سے ٹیکہ لگانا آتا ہے، باقی پیر کے پاس لے کے جا رہی ہوتی ہے. اس کے ہاتھ میں 2 بوڑھے آ گئے ہیں. اب ایجنگ سائنس ہے آج کے دور میں کہ میں ان کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے، کیسے اس کو آگے. اس کے ہاتھ میں پورے گھر کی نیوٹریشن آ گئی ہے، نیوٹریشن کی ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک گھر آ گیا جس کو اس نے، میری بیٹی نے انٹیریئر ڈیزائننگ میں ایم اے کیا ہوا ہے، ایم اے کیا. یہ سارا علم ہم اس کو سکھاتے نہیں ہیں. ہم نے گھر بھی اجاڑ لیا، باہر بھی. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں زندگی میں سیکٹری ایجوکیشن بھی رہا ہوں، سیکٹری ہیلتھ بھی رہا ہوں، دونوں جگہ پہ ہوئے. دونوں جگہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. بچہ جو ہے نا، اس کے بارے میں ماں ہی سوچ رہی ہوتی ہے میری پوسٹنگ نہ کریں، مجھے 3 مہینے کی چھٹی دے دیں. مجھے کبھی کسی مرد نے نہیں کہا کہ میری پوسٹنگ نہ کریں یا مجھے چھٹی دے دیں یا میں پرموشن نہیں لیتا. میں کہہ رہی، آپ نے جیسے کہا نا بدترین لیول پہ، یعنی خود سب سے بڑی خوفناک چیز مجھے ہے وہ ہے اولڈ ایج ہوم کی آبادی. 18 ملک ایسے ہیں کہ جہاں اگر لوگ باہر سے لوگوں کو نہ بلائیں تو ان کی سروسز مینٹین کو نہیں کرتے. تو یہ جو سارا کچھ ہے نا، سارا سسٹم بیسک خاندانی ادارہ جو ہے، اس کو ہم نے خود تباہ کیا. سر اس میں گزارش یہ آپ سے میں نے پوچھنی ہے، موقع کی مناسبت سے ہی سوال ہے یہ میرا. آپ نے بات کی ہے 2 بزرگ آ جاتے ہیں حصے میں، یہ بھی آپ نے بات کی. ابھی آپ نے اولڈ ایج ہوم کی بھی بات کی. آئی ڈونٹ نو آپ کی نظر سے گزرا یعنی کہ اس وقت بڑی ایک پوسٹ وائرل چل رہی ہے اسرار احمد صاحب، اللہ غریق رحمت کرے، ان کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اسلام نے اس کی نفی کی ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے جس کی وجہ سے یہ ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن باپ تو کسی کا باپ ہے نا، ماں تو کسی کی ماں ہے نا، اس کو تو نکالنے کا لن نکال. بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. بہن بھائی کی بات، بہن بالکل صحیح. کسی ایک کے پاس والدین تو ہے. بہن بھائیوں کو اس لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ تم سے کہے کہ مجھے رہتا گھر لے کے دو تو لے کے دو اس کو. بہن بھائیوں کو، بیوی کو، ماں باپ سے بھی. ہاں اوکے صحیح، بالکل صحیح. ماں باپ بیٹے کی ذمہ داری ہے، بہو کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ احسان کر رہی ہے، اگر وہ آپ کے ماں باپ کو پال رہی ہے اس کے احسان کی قدر کرو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بنیادی طور دیکھیں، یہ بات کی گئی ہے دیور اور جیٹھ کے لیے. بہو کا اور سسر کا رشتہ ایسا ہے کہ بیٹے کی طلاق ہو جائے تو یہ رشتہ قائم رہتا ہے. ساری زندگی شادی نہیں کر سکتی محرم اپنے سسر. کتنی تقدس دی اللہ تبارک تعالیٰ. باپ کے برابر کا رشتہ آ گیا نا. ایسے ہی ساس مرد کے لیے، وہ ساس سسر کے دیور جیٹھوں کی باتیں نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. ہاں، جو ہمارے ہاں پوری کی پوری کہانیاں چل رہی ہیں اور پورے کے پورے شاعری چل رہی ہیں اور سارا ایک تماش بھی نہیں ہے. وہ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، سب سے اہم ترین چیز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک میاں بیوی کی پرائیویسی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا آپ کے پردے سے جھانک رہا تھا، آپ نے خنجر اٹھا کے گئے، عین ممکن تھا کہ اس کی آنکھ میں پھوڑ دیتے. قرآن جو ہے وہ کہتا ہے بلا تحسو بلا تجسسو، ٹو میں مت لگے رہا. قرآن میں انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے، آئی نہیں ہے اسلام. ایک گورے نے CIA موساد گورے کے MI اور یہ ساری جو ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. ریورسل ہے کوئی سوسائٹی کا سر اس وقت، یہ جو اس وقت چل رہا ہے؟ ریورسل بہت مشکل ہے.
اس کی ایک وجہ ہے کہ اب یہ تباہی کی طرف، جب ایک سوسائٹی تباہی کی طرف جا رہے ہیں نا، لینڈ سلائڈنگ جب آ رہی ہو نا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک دفعہ پہاڑ گر جائے پھر مرمت کریں گے. گرنے والا ہے. میں اس کی وجہ بتاؤں، اس کی اقبال کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ ہو جائے گا. علامہ اقبال ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب ایک بزرگ لے کے آئے. میں داتا صاحب کی مسجد میں ٹھہرے، جانا ہے اس سے لے کے آنا جواب. تو اگلے دن سارے اکٹھے ہو گئے، بزرگ سالک بھی، دوسرے تیسرے سارے بھی، نذیر نیائی صاحب بھی. اقبال کا مسئلہ یہ تھا کہ میری سے زیادہ ڈھیلے آدمی تھے. حکا لگایا، پینا شروع کیا، گپ محفل ان کے پاس بہت اتنی ان کی ہو گئی تھی کہ لوگ ان سے باتیں سننے آتے تھے. بھول گئے، دوسرے دن بھول گئے، تیسرے دن ایک بندہ آیا، اس علی بخش کو کہا تیرا صاحب تو نہیں آئے گا، یہ چٹ ہے اس کو سوال کا جواب. اس پہ مولانا روم کا شعر لکھا ہوا تھا کہ ہر بنائے کونا کا باداں کنت، اولاں بنیاد را ویراں کنت. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ عمارت تم اچھی طرح ہو جائے، بن جائے، تو پہلے اس کو بنیاد سے گراؤ تو پھر بناؤ. اب یہ بنیاد سے بہت اتنی دیمک لگ چکی ہے نا اس معاشرے کو، اتنی دیمک لگ چکی ہوئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی وقت آنے والا ہے. کیوں کہ جن معاشروں کے اندر اتنی دیمک لگی ہے، اللہ نے خود اس کو ٹھیک کیا ہے. اللہ خود انٹروین کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کہتا ہے یہ دنیا میرا باغ ہے، میں اپنے باغ کو اجڑنے نہیں دیتا ہوں. آپ کا باغ ہو، آپ مالی رکھتے ہو، یہ نہیں پوچھتے تم مسلمان ہے، عیسائی ہے، وڑائچ ہے، جاٹ ہے، کمی ہے. آپ کہتے ہیں مالی کا کام آتا ہے. یہ اس کو خوبصورت کتنا بناؤ گے. مالی کا کام، مالی کا کام. ہمیں مالی کا کام آتا تھا، دنیا میں ملی ہوئی تھی. ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں ملی. فرانس تباہ ہوا، اللہ نے کچھ کے پشتے لگا دے تب ٹھیک. یہ جتنے معاشرے آج بنے ہیں نا، ایک خون کی ندیاں عبور کر کے پہنچے. ہم نے بھی ایسے ہی پہنچنا. کوئی ایسا معاشرہ آج تک ٹھیک ہوا ہی نہیں. یہ جو اولیور کرومویل سارا جو دیکھے، پرنس چارلس کو اٹھا کے یوں اس نے ذبح کر دیا تھا. اس نے یہ جو فرینچ ریولوشن آیا، ہاتھ دیکھتے تھے، اگر وہ نرم ہوتا تھا گردن اڑا دیتے تھے. کالر دیکھتے تھے، اگر خالی میل نہیں ہوتے تھے گردن اڑا. تو ہم معاشرہ اس سطح پہ پہنچ گئے. ہم بے شرمی کی حد تک جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور خائن کا، بددیانت کا ساتھ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بول سکتے ہیں لیکن ہم نہیں بولنا چاہتے، مسلط کوچ ہو گئے اپنے. تو ایسے معاشرے پر اللہ تعالیٰ، قرآن کا بڑا فیصلہ ہے. بالکل صحیح. آخری سوال سر، دوبارہ کوئی ایسی جاہریت انڈیا کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل قریب میں، جو کچھ ہوا پچھلے مہینوں میں؟ ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ، دیکھیں انڈیا کے لیے جنگ جو ہے نا، وہ کرنا ہم سے زیادہ جیسے مشکل بھی ہے اور نقصان کا باعث. اس کی وجہ آپ کا شیشے کا گھر ہو، میری جھگی ہو، دونوں لڑنا شروع ہو جائیں، پتھر مارنے سے نقصان کس کا ہو؟ شیشے کے گھر کا. وہ دلی اور لاہور کی تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اتنے قریب ہیں کہ اگر یہاں ذرا سا بھی آپس میں کوئی بامبنگ ہو جاتی، اس کا ایک کا اثر دوسرے پہ. وہاں اسموگ ہوتا ہے، یہاں بھی اسموگ ہو، یہاں بھی ہوا بھی تو کشمیر پہ ہوگا، کشمیر اور گلگت بلتستان پہ. سر بہت شکریہ آپ کا، اتنے آپ نے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا اور بڑی شاندار گفتگو رہی. مجھے امید ہے کہ جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا اس پہ بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بہت سی چیزوں میں کلیئرٹی ملی، کنفیوژن دور ہوئی. جس طرح ریفرنس بیسڈ آپ نے گفتگو کی اور اس کے بعد حالات حاضرہ پہ جو بات کی اور جو سوسائٹی کے اوپر بات کی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں توفیق دے صحیح سیدھے رستے پہ چلنے کی. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.